الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت محترم اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ آج ہم 24ویں پارے پہ کچھ بات کریں گے۔ اس سے پہلے جو 23واں رکوع ہم نے پڑھا ہے، اس 23ویں رکوع میں اللہ پاک نے روزے کے احکامات بیان فرمائے تھے اور تفصیل بیان فرمائی تھی۔ اب اس 24ویں رکوع میں اللہ پاک نے حج کا ذکر فرمایا اور حج کے احکامات، مسائل، معاملات اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ پہلے نماز کا ذکر آ گیا، اس کے بعد روزے کا ذکر آ گیا اور اب اس کے بعد حج کا ذکر آ رہا ہے۔ صبر کا ذکر درمیان میں کافی آیا، تو ذکر کیا گیا تھا کہ اس صبر کا جو تعلق ہے وہ روزے کے ساتھ بھی ہے، روزہ بغیر صبر کے نہیں ہوتا، اور اسی طرح اس صبر کا تعلق حج کے ساتھ بھی ہے، صبر کے بغیر حج بھی نہیں ہوتا۔ ایک ایک لمحے آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، مشقت بھی برداشت کرنی ہے اور حالات بھی برداشت کرنے ہیں، گرمی سردی بھی برداشت کرنی ہے اور لوگوں کو بھی برداشت کرنا ہے، تو وہ سب صبر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو وہ جو ایک مضمون آیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ کتنا پرحکمت کلام ہے اللہ پاک کا کہ ہمارے عمل میں آ جائے کہ پہلے صبر کا حکم دیا، پھر روزے کا حکم دیا، پہلے صبر کا حکم دیا، پھر حج کا حکم دیا۔ تو صبر کا اس روزے سے بھی تعلق ہے اور صبر کا اس حج سے بھی تعلق ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو نماز روزہ ہے، تو نماز روزے میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی ادا کرنا چاہیں وہ ادا کر سکتے ہیں، مگر حج کی عبادت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے جگہ مخصوص ہے، اس کے لیے دن مخصوص ہے، اس کے لیے مقام مخصوص ہے۔ آپ کو خود چل کے جانا ہے، اس مقام پہ پہنچنا ہے اور وہاں جا کے اس عبادت کو ادا کرنا ہے۔ تو اب اگر جس جگہ پہ آپ کو حج کرنے کا حکم دیا وہ ہو مشرکین کے کنٹرول میں، کافروں کے قبضے میں، تو آپ کیسے حج کریں گے؟ آپ کیسے عمرہ کریں گے؟ اس لیے حج والے رکوع میں اللہ نے جہاد کا بھی حکم دیا۔ تو آج جو ہم رکوع پڑھ رہے ہیں اس میں دو چیزوں کا حکم ہے، ایک حج اور دوسرا جہاد۔ تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حج اور جہاد کا باہمی تعلق کیا ہے؟ تو حج اور جہاد کا باہمی تعلق یہ ہے کہ جب بیت اللہ آزاد ہوگا تو حج ہوگا نا، جب اس پہ مکمل کنٹرول ہوگا تو وہ حج ہوگا نا۔ تو اس لیے مسلمان اپنے مرکز کی حفاظت کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہیں، اور اگر کوئی ایسی آنچ آئے جو حرمین سے تعلق رکھتی ہو تو پھر مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ جی ہمارے تو قبضے میں ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کریں، نہیں، قبضہ چھڑاؤ اور کنٹرول کرو جا کر اور پھر حج کی عبادت ادا کرو۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ان دو احکامات کو یہاں جوڑ کر بیان فرمایا۔ اب دیکھیے یہاں سے جو اگلا رکوع 24واں شروع ہو رہا ہے، تو یہاں سے ایک سلسلہ یہ بھی اب آ رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ جو مشرکین ہیں، یہود ہیں، یا اپنے مسلمان بھی ہیں یا اور طبقات بھی ہیں، ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک لازمی سی بات ہے کہ جب آپ ایک دین کو فالو کریں گے تو آپ کے ذہن میں سوالات تو آئیں گے کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے۔
تو حضور علیہ السلام سے جو سوالات کیے گئے تھے سورہ بقرہ میں ان سوالوں کا جواب بھی دیا گیا۔ تو یہاں سے آپ سمجھیں کہ پہلا سوال شروع ہو رہا ہے اور اس کے جواب میں اللہ پاک نے حج کا بیان شروع فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ، کہ یہ چاند گھٹتا کیوں ہے اور یہ چاند بڑھتا کیوں۔ قل آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس، یہ اللہ نے لوگوں کی ٹائمنگ اور وقت متعین کرنے کے لیے بنایا، والحج، اور اللہ نے چاند حج کے لیے بنایا۔ تو ایک کیلنڈر ہے جو اللہ نے لٹکا دیا، آپ دیکھیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، ایک دن اس کی شکل اور ہوتی ہے، دوسرے دن اس کی شکل اور ہوتی ہے، ہفتے بعد اس کی شکل اور ہوتی ہے، 15 دن کے بعد وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور 15 دن کے بعد وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں کمی آنا شروع ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ نے ایک کیلنڈر بنایا ہے، ایک معیار بنایا ہے کہ اس کے ذریعے تم اپنے دنوں کو، اپنے اوقات کو گن سکو اور متعین کر سکو۔ قرآن دیکھیں کتاب ہدایت ہے، اس نے سائنسی پہلو کو ٹچ تک نہیں کیا، جو اس سے آشکار ہے۔ دیکھیں چاند گھٹنے اور بڑھنے کی بات ہوئی ہے قرآن میں، لیکن کتاب ہدایت ہے، تو چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے جو چیزیں ہمارے متعلق ہیں وہ اللہ نے ہمیں بتا دی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اوقات معین کرنے کے لیے ہے اور حج کے لیے۔ تو دیکھیں حج کا بیان یہاں سے شروع ہو گیا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ اس کے پچھواڑے سے، پچھلی طرف سے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو انسان تقوی اختیار کر لے۔ حج کے اندر اپنی رسمیں داخل کر دی تھی مکہ والوں، عرب والوں، تو اس میں کچھ مشرکانہ رسمیں بھی تھی، کچھ اس میں نازیبہ رسمیں بھی تھی، اور کچھ اس میں بلا وجہ کی رسمیں بھی تھیں۔ مشرکانہ رسموں میں وہ بتوں کو شامل کر چکے ہیں، نازیبہ رسموں میں وہ ننگے طواف کرتے ہیں، نیت ان کی جو بھی ہو سکتا ہے ان کی نیت یہ ہو کہ یہ کپڑے جو ہم زیب و زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہاں زیب و زینت نہیں ہے، یہاں ایک جوگی پن ہے اور یہاں سادگی ہے، تو اس لیے ہم نے اتار دی، نیت جو بھی ہو بہرحال، لیکن عمل غلط ہے۔ تو نازیبہ چیزیں جو داخل کی قرآن نے اس سے بھی منع کیا ہے، اور بلا وجہ کی رسموں سے بھی منع فرما دی۔ یہ وہ جو ایک بلا وجہ کی ان کی رسم ہے، بدعت ہے، اس کو اللہ پاک نے روک دیا۔ وہ کیا تھا کہ وہ گھروں سے نکلتے تھے احرام باندھ کے، اور اس وقت تک نہیں لوٹتے تھے جب تک اپنا مقصد پورا کر کے نہ آئے۔ اب اگر کسی شخص کو کوئی کام پڑ جاتا کہ وہ احرام باندھ کے تو گھر سے نکل گیا، لیکن اب اس کو اسی احرام میں گھر میں واپس آنا پڑا، تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ میں ابھی جب تک احرام اتاروں گا نہیں تو گناہوں سے صاف نہیں ہوں گا، تو گناہوں سے لدا ہوا میں واپس اپنے گھر میں کیسے جاؤں۔ تو اس کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ گھر کے پچھلی طرف جو دیوار ہے اس کو پھلانگ کر گھر میں آتے تھے اور اپنا کام کر کے جاتے تھے۔ تو یہ بلا وجہ کی ایک رسم ہے، یہ اپنی طرف سے من گھڑت ایک چیز ہے جس کا کوئی مقصد نہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو تم نے نیکی بنا لی ہے، اور اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے کہ میں تو دروازے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں نے تو دروازہ دیکھا بھی نہیں، میں پچھلی دیوار سے اتنی اونچی تھی، یہ تھا وہ تھا، یہ نیکی ہے۔
فرمایا کہ لیسل بر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں جو ہے وہ اس کے پچھلے حصے سے داخل ہو. جیسے اس سے پہلے یہ آیا تھا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ میں مشرق کی طرف منہ کر لوں اور میں مغرب کی طرف منہ کر لوں، آیا تھا. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ یہ ان کی ایک اور رسم اور ایک اور بدعت کا اللہ پاک نے خاتمہ فرمایا. تو فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں جب بھی داخل ہو تو ان کے دروازوں سے داخل ہو. کتنا سیدھا دین ہے، آپ دیکھیں کتنا فطرت کے مطابق اور کتنا آسان دین. یہ مشقتیں اللہ نے تم پہ نہیں ڈالی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. جو اصل کام ہے وہ کرو، تقوی کا کام، جو عبادت کا کام، جو چیزیں کرنے کے لیے دی گئی ہیں وہ کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی اس کے پیچھے ہے جس کا اللہ نے حکم دیا. کامیابی اس میں نہیں ہے جس کو تم نے خود اپنی طرف سے دین بنا لیا. یہ بڑا واضح فرق ہے. اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کے اس میں کامیابی نہیں ہے. جو شریعت میں جس کا مزاج بھی سمجھ میں نہ آئے، کوئی تک بھی سمجھ میں نہ آئے، کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہ آئے، اور ایسے ہی کام آدمی کرتا رہے اور سمجھے کہ میں کامیابی کے لیے کر رہا ہوں. فرمایا کامیابی کے لیے کامیاب کام کرنے پڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. تو حج اور اس کی ایک رسم کا دیکھیں اس آیت میں ذکر آ گیا. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 189، 24ویں رکوع کی پہلی آیت. اور دوسری آیت میں 190 میں اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے جہاد کا حکم نازل فرمایا. اور ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عبادات، معاملات اور انفاق یعنی خرچ کرنا اور جہاد، یہ 4 لڑیاں ہیں احکامات کی جو اس صورت میں آئیں گی. تو 3 چیزیں تو دیکھیں ایک ایک کر کے آتی جا رہی. اب چوتھی چیز بھی اس لڑی کی حکم کی صورت میں اس صورت میں آ گئی، اور وہ ہے جہاد. فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، تلوار چلاؤ، جہاد کرو. الَّذِينَ، ان لوگوں سے، يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تمہارے خلاف تلواریں اٹھا کے آتے ہیں، تم سے لڑنا چاہتے ہیں، تمہیں مارنا چاہتے ہیں، تم بھی ان سے لڑو. مار کھا کے نہیں مرنا، لڑ کے مرنا. لڑ کے مرو گے تو شہید ہوگے. تو اللہ نے یہاں باقاعدہ لڑنے کا حکم دیا. وَلَا تَعْتَدُوا، ہاں حد سے تجاوز نہ کرو. بلا وجہ جا کے کسی کو مارنا یہ حد سے تجاوز ہے، یہ اللہ حکم نہیں دے رہا. یا کسی نے کچھ آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، آپ نے اس کو جواب دے دیا، پھر آپ مزید اس کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، یہ نہ کریں. جتنا جس نے کیا ہے اتنا آپ بھی اس کو اپنا چہرہ دکھا دیں، بھرپور جواب دے دیں اس کو، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں. یہ ہے رب کائنات کا کلام. بندے جب لڑنے مرنے کی بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں مٹا دیں گے، ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، یہی بولی ہوتی ہے. اور رب العالمین کا کلام دیکھیں، جہاد کا حکم بھی دیا جا رہا ہے اور حد سے بڑھنے سے روکا بھی جا رہا ہے. یہ ہے دین اسلام کا اعتدال اور قرآن کا اعتدال اور اس کی تعلیم کا سچا ہونا اور انسانیت کے لیے بھلائی اور انسانیت کے لیے اصلاح کا پیغام. یہ نہ خون خرابہ چاہتا ہے، نہ یہ قتل و غارت گری چاہتا ہے، نہ یہ کسی کی پگڑی اچھالنا چاہتا ہے. یہ امن والا دین ہے اور امن لانا چاہتا ہے. لیکن جہاد کا حکم کس کے لیے ہے؟ جو زیادتی کر رہا ہے، جو بلا وجہ آپ کو مارنا چاہتا ہے.
تو پھر آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ آپ حد سے تجاوز نہیں کریں گے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اب بیت اللہ میں آپ واپس آ گئے اور یہ اب آپ کے دین کو تسلیم نہیں کر رہے، تو ایک موقع ایسا تھا جب تمہیں مارا گیا تھا، جو مسلمان ملے اس کو مار دو، ان کو گھروں سے نکال دو، نہ گھر ان کے، نہ مال ان کا، ان کے بچوں کو مارو، ان کی عورتوں کو مارو۔ چھپ چھپ کے مسلمانوں نے اپنی جانیں بچائیں اور آج جب بیت اللہ فتح ہو رہا ہے یا آج جب حرم مکہ کی بات ہے، تو آج اللہ نے حکم دیا کہ اب وہی سلوک ان مشرکین کے ساتھ بھی کیا جائے کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو، اگر مسلمان نہیں ہوتے، جو مشرک ہے وہ یہاں سے چلا جائے، جو بت والا ہے وہ اپنے بت لے اور یہاں سے جائے، اب یہاں توحید کا پرچم لہرائے، اب یہاں آقا نامدار محمد عربی کا پرچم جو ہے وہ لہرائے، اور یہاں قرآن کا پرچم لہرائے، اور یہاں دین اسلام کا پرچم لہرائے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور اللہ فرماتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ خون ریزی کی جا رہی ہے یا قتل کی بات کی جا رہی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، کہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں فتنہ کیا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو مار دو، یہ ایمان لا رہا ہے اس کو مار دو۔ یہ جو فتنہ ہے یہ کس نے کیا؟ تم نے تو قتل بھی کیا تھا، تم نے تو فتنہ بھی پھیلایا تھا، اور مسلمانوں کی عزت، جان، مال، آبرو کو تم نے خطرے میں ڈالا تھا، اور بالواقع لوگوں کو مارا تھا۔ کتنے لوگ شہید ہوئے مکہ مکرمہ۔ تو ان کا فتنہ جو یہاں رہتے ہوئے یہ مکہ میں بپا کرتے ہیں، وہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس۔ مسجد حرام کی اپنی حرمت ہے، تو مسجد حرام میں یا اس کے پاس آپ نے قتال نہیں کرنا، وہاں کسی پہ تلوار نہیں اٹھانی، وہاں کسی کی گردن نہیں مارنی۔ حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ وہاں پہ قتال کریں۔ آپ حرم کے پاس موجود ہیں، آپ حرم میں موجود ہیں، اور آپ پہ حرم میں کافروں نے حملہ کر دیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا حرم ہونے کی وجہ سے آپ جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں، آپ نے حرم میں کسی پر کوئی چیز شروع نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی حرم میں آپ کے خلاف جہاد کرے اور آپ کے خلاف تلوار اٹھائے تو پھر فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تمہیں ماریں حرم میں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر انہیں بھی حرم میں ہی مارو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ سزا ہے کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فتنہ چھوڑ دے، مستی چھوڑ دے، شیطانیت چھوڑ دے، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر باز آ جاتے ہیں، فَلَا عُدْوَانَ، پھر ان کے خلاف سرکشی نہ کرو، إِلَّا الظَّالِمِينَ، سوائے ظالموں کے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے ظالموں کے۔ تو یہ حکم ظالموں کے لیے، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی وضاحت ہے کہ جو فتنہ کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں کے دین کے خلاف یہاں کوئی اپنے دین کی بات کرنے والے ہیں،
ان کے خلاف یہ معاملہ ہو، جو اس سے باز آ جاتے ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اگر وہ باز آ جاتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ پاک بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ قتال کرو، جہاد کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ منظر ہے ان آیات کریمہ کا، یہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جب 12-13 سال مسلمان مکہ میں رہے تو اس وقت کیا حکم آتا تھا؟ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، صبر کرو، کنٹرول کرو، مار کھا لو، برداشت کر لو، یہاں لڑنا نہیں۔ یہ مکہ میں پہلے ابتدائی اسلام میں احکامات تھے، اس وقت جہاد کا عملی طور پہ حکم موجود نہیں تھا۔ آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کا مال لوٹا جا رہا ہے، آپ کو مکہ سے نکالا جا رہا ہے، آپ مکہ سے نکلتے ہیں، پھر آپ اپنے لیے ایک اور زمین بناتے ہیں، مدینہ میں شفٹ ہوتے ہیں، وہاں آ کے رہتے ہیں، پھر یہاں سے کافر پھر اٹھتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر آ کر مدینے میں آپ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی پورے قبائل کو لے کر آتے ہیں کہ ان کو وہاں سے مٹا دو، کبھی وہاں کے یہودیوں کے ساتھ مل کے ساز باز کر کے پھر آپ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اب یہ انتہا ہو گئی، اب یہ اینڈ ہو گئی، اب برداشت نہیں۔ اب یہ مدینے میں آئے، اب انہوں نے اپنا نظام بنایا، اپنی طاقت مضبوط کی، اپنی جماعت مضبوط کی، بھلے وہ 313 کی جماعت تھی، لیکن اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب مار کھانی نہیں ہے، اب صحیح صحیح جواب دے۔ یہ جہاد کے احکامات، اور یہ چلتے چلتے 8 ہجری تک جب مکہ فتح ہوا ہے، یہ احکامات اس طرح کے چلتے رہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اب مکہ فتح ہو گیا تو اب اللہ پاک فرما رہا ہے، یہ جانتے ہو مکہ کیا ہے؟ یہ میرے ابراہیم کی یادگار ہے، اس کی دیواریں ابراہیم نے بنائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنائی، تو مجھے بتاؤ ابراہیم بت والے تھے یا توحید والے تھے؟ تو جس نے گھر بنایا ہے، جس کی یہ میراث ہے، جو تمہارا دادا کہلاتا ہے، جو تمہارا جد امجد کہلاتا ہے، اس کے دین کے خلاف اب کوئی مکہ میں رہے، اب یہ نہیں ہو سکتا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اب پورے مکہ کے اندر اگر دین ہوگا تو دین ابراہیمی ہوگا، اگر دین ہوگا تو دین مصطفیٰ ہوگا۔ تو قاتلوہم، اب یہ موقع ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، 9 ہجری، تو اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ یہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے۔ فتنہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دین اسلام کے خلاف، اس کے نظام کے خلاف، اس کے قانون کے خلاف کوئی بات، وہ فتنہ ہے۔ آپ اپنے نظام کی بات کر رہے ہیں، یہ بیت اللہ ہے، یہ مکہ ہے، یہاں خدا کے نظام کی بات ہوگی اور کوئی چیز نہیں۔ جو لے کر آئے گا، میرا بھی ایک بت رکھ لو، میں بھی یہاں یہ کر لوں، یہ اب فتنہ ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے قتال کرو، جہاد کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے۔ سورہ انفال میں جب یہ آیت آئی ہے آگے، تو وہاں اور وضاحت سے آئی
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کل کا لفظ ہے وہاں پہ کہ سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ حضور آئے اسی لیے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا اور دین حق دے کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ سارے ادیان پر دین مصطفیٰ غالب آ جائے۔ تو دین آیا ہی غالب ہونے کے لیے۔ جب یہ آیت اتر گئی تو اب پریکٹیکل شکل میں معاشرے میں دیکھا جائے گا کہ دین کہاں غالب آیا۔ تو اس کی عملی شکل یہ ہے کہ آغاز حرم سے ہو رہا ہے، مکہ مدینہ سے ہو رہا ہے، اور وہ آغاز کیا ہے؟ وہ آغاز یہ ہے کہ یہاں صرف دین مصطفیٰ ہوگا، صرف نظام مصطفیٰ ہوگا، یہاں پر اور کوئی چیز نہیں ہوگی، یہ دین غالب۔ اور وہاں سے پھیلتے 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 سلطنتوں کا یہی تو کام تھا، خلافتوں کا۔ حضرت ابو بکر جہاں تک پہنچے، حضرت عمر جہاں تک پہنچے، حضرت عثمان جہاں تک پہنچے، مولا علی جہاں تک پہنچے، امام حسن جہاں تک پہنچے، امام حسین جہاں تک پہنچے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک پہنچے، عمر بن عبدالعزیز جہاں تک پہنچے، یہ جہاں جہاں پہنچے یہ مکہ کا نظام لے کے پوری دنیا میں انہوں نے پہنچایا۔ دین غالب، سلطنت عثمانیہ تک یہ خلافت کا نظام موجود رہا۔ تو ان ملکوں کے اندر وہ ایک پوسٹ میری نظر سے گزری تھی، خلیفہ عثمانی جو تھے سلیمان القانونی جن کا نام تھا، اپنے نظام حکومت میں انہیں پتہ چلا کہ فرانس میں مرد و زن کا، مرد اور عورت کا جو رقص ہے یہ کھلے عام ہو رہا ہے، جیسے آج مغربی دنیا میں۔ اب مغربی دنیا کیا رہی، ہر جگہ فحاشت پھیل گئی۔ تو انہیں پتہ چلا کہ فرانس میں کھلے عام مرد و عورت کا رقص ہو رہا ہے، تو انہوں نے خط لکھا فرانس کی حکومت کو اور کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے ہاں یہ بے حیائی کھلے عام ہو رہی، تمہاری سرحدیں ہماری سرحد کے بہت قریب ہیں، تو تمہاری یہ گندگی ہماری مملکت میں بھی آ جائے گی، اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے ملک سے یہ سر عام رقص بند کرو، اور اگر تم نے بند نہیں کیا تو میں خود آ کر اس کو بند کروں۔ اگلے 100 سال تک فرانس میں سڑکوں پہ کھلے عام رقص نہیں ہوا، سلطنت عثمانیہ کے ڈر سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دین غالب، دین غالب نیچے لگ کے نہیں آتا، جی حضوری کر کے نہیں آتا، چاپلوسیاں کر کے نہیں آتا، جو ہمارے حکمرانوں کا طریقہ ہے۔ اپنے مفادات کے لیے بغیرتوں نے سب کچھ جھکا کے رکھا ہوا اور دین کا پرچم نیچے کر دیا ہے۔ دین کی عزت کیا ہے اور دین کا وقار کیا ہے؟ یہ کوئی عثمانیوں سے پوچھے، کوئی ابو بکر صدیق سے پوچھے، کوئی عثمان غنی سے پوچھے، دین کی عزت کیا ہے، حکومت کس چیز کا نام، یہ اس کی بات ہو رہی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے۔ زمین اللہ نے بنائی تو نظام اللہ کا ہے، اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اسلام کا نظام غالب نظام، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ تو جو اس کا مرکز اور نقطہ آغاز ہے یہ وہاں کی بات ہو رہی کہ مکہ میں بھی اگر شرک ہو رہا ہے تو پھر باقی دنیا میں توحید کہاں تک کہاں سے پہنچے گی؟ یہ دیکھیں اس کا نظام قائم کیا جا رہا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک، فَلَا عُدْوَانَ، پھر کوئی سرکشی ان کے خلاف نہیں کرنا، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو پکڑ کے
مارو اور ختم کرو۔ پھر فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر حرام کے بدلے میں ہے، والحرمات اور حرمت والی جگہیں قصاص، یہ بھی قصاص ہے، واضح حکمات۔ اچھا، چند مہینے جو حج کے مہینے یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، ان مہینوں میں عرب والے جنگ نہیں کیا کرتے تھے، تو مسلمانوں نے اس کو قائم رکھا، مہینے حرمت والے، تو اس میں کوئی جہاد نہیں ہوگا، کوئی تلوار نہیں اٹھے گی۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے میں بھی تمہارے اوپر حملہ کر دے تو پھر بدلے کا بدلہ ہو۔ ہم نے تو اس کا آغاز نہیں کیا، ہم نے تو شروع نہیں کیا، ہم نے تو بات نہیں بڑھائی، تو جو اس مہینے میں ہم پہ حملہ کر رہا ہے ہم اس کا جواب دیں۔ یہ یہاں حکم دے دیا گیا واضح طور پر۔ ایک جگہ کی حرمت ہے، ایک مہینے کی حرمت ہے۔ بیت اللہ حرم، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، شوال، یہ جو مہینے ہیں، محرم یہ جو مہینے ہیں، اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے، تو ان مہینوں میں تلوار نہیں اٹھائی جاتی، مگر الشہر الحرام بالشہر الحرام، بدلہ بدلے کا، اس میں کوئی کر دے تو پھر بدلے کا بدلہ، والحرمات اور حرمت والی جگہ، قصاص، ان کا قصاص ہے، ان میں بدلہ ہوگا۔ فمن اعتدى علیکم، جو تم پہ حد سے تجاوز کرے، فاعتدوا علیہ، تم بھی اس پر حد سے تجاوز کرو، بمثل، اتنی مثل، ما اعتدى علیکم، جتنا اس نے تمہارے خلاف تجاوز کیا ہے، جتنا اس نے کیا ہے اتنا سبق اور پھینٹی ان کو لگا دو، ان مہینوں میں بھی اور ان جگہوں میں بھی۔ کئی لوگ ہیں ان کو بیت اللہ کے پردے سے نکال کے مارا گیا، حرم کے اندر، جو منافق تھے، کعب بن اشرف اور اس طرح کے لوگ، بڑے بڑے جو کافر تھے، توہین رسالت ان کا مقصود تھا، یہودیوں سے ملتے تھے، حضور کے خلاف شعر و شاعری کرتے تھے۔ یہ جو ٹاپ کے کافر تھے نا، یہ حرم میں جب چھپے نا، ان کو حرم میں بھی مارا گیا۔ یہ اللہ نے حکم دے دیا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی والوں کے ساتھ، اللہ ظالم کے ساتھ نہیں۔ میرا کنٹرول ہے تو میں ظلم کر لوں، ایسا نہیں کرنا۔ اب مکہ جو وراثت ابراہیمی ہے، اب یہ اللہ تمہارے سپرد کر رہا ہے، اب یہ تمہارے حوالے کر رہا ہے۔ جہاں حضرت ابراہیم کے نعرے اور حضرت ابراہیم کی دعائیں اور حضرت ابراہیم کا سوز و گداز تھا، اب وہاں محمد عربی کی تلاوت گونجے گی، اب وہاں محمد عربی کے دین کی بات ہوگی، اب تمہارا کنٹرول ہوگا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ کوئی حالات نہیں تھے، کوئی چانس نہیں تھا، کوئی دیکھنے کی چیز نہیں تھی جب حضور اکیلے کھڑے ہوئے تھے۔ آج بیت اللہ، مکہ، مدینہ سب حضور کی ملکیت میں ہے، اور نظام بھی میرے مصطفیٰ کا ہے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ پورا ہونا، ایسے اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ ہم کس خدا کے بندے ہیں جو ہم سے وعدہ کرتا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے؟ لیکن حضور کھڑے رہے، حضور نے کبھی پیٹھ نہیں پھیری، حضور نے کبھی لالچ نہیں کی، حضور نے کبھی ہوس نہیں کی، حضور نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، حضور نے کبھی اپنا دین نہیں بیچا، حضور نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، حضور نے کسی کی طرف غلط نظر نہیں اٹھائی، کسی کو بلا وجہ ڈانٹا تک نہیں، کسی سے غصہ تک نہیں کیا۔ عدل، امن، انصاف، حیا، خودداری، اخلاق، ان سب پہ میرے مصطفیٰ قائم رہے۔ جو یہ صفتیں اپنا لیتا ہے، خدا اس سے اپنا وعدہ پورا کر لے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آج یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اب دین سارا اللہ کا ہوگا، سارے کا سارا دین اللہ کا ہوگا۔ یہ کتنی بڑی ہمارے نبی کی کامیابی ہے جو ان آیتوں میں بیان ہوگی۔
اور صاف کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب دیکھیں وہی چار لڑیاں جو چل رہی ہیں، عبادت، معاملات، خرچ کرنا اور جہاد۔ اب خرچ کرنا پھر جڑ گیا ایسا، اور اس کو جوڑا ہے جہاد کے ساتھ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جہاد کریں گے تو تلواریں کہاں سے آئیں گی؟ زریں کہاں سے آئیں گی بھائی؟ گھوڑے کہاں سے آئیں؟ ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے۔ قربان جاؤ صحابہ کی شان پر یار، ایک زرہ بھی نہیں ہے اور ایک تلوار بھی نہیں ہے، لیکن ہے مصطفیٰ کے سپاہی۔ صحابہ نے کیا لیا دنیا سے؟ کچھ نہیں، غربت میں، تنگ دستی میں، مشکل میں صرف حضور کا سپاہی بنا۔ تو اللہ پاک انہیں جو مال والے ہیں ان کو حکم دے رہے ہیں انفقو، خرچ کرو۔ جن کے پاس تلواریں نہیں ان کو تلواریں دو، جن کے پاس گھوڑے نہیں ان کو گھوڑے دو، مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ کیوں فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو؟ کہا جس وقت جہاد کے لیے مال نکالنے کی ضرورت ہو، اگر اس وقت کوئی بندہ مال نہیں نکالے گا تو وہ خود بھی ہلاک ہوگا۔ اجتماعی معاملے میں جہاں آپ کو اپنی قوم پہ خرچ کرنا ہے اور آپ خرچ نہیں کر رہے، یہ کل پلٹ کے آ جائے گا۔ وہ بحران جو بحران تھا وہ بڑھتا چلا جائے، سب اس کی تباہی میں آئے۔ کتنی معنی خیز آیت ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دیکھیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ جیسے تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر گیا، 30,000، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کے 1000 اونٹ دیے اور لدے ہوئے، سامان سے لدے ہوئے۔ یعنی ایک مجاہد اگر تبوک جا رہا ہے، اس کے آنے جانے کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، اس کی ساری ضروریات، حتیٰ کہ سوئی بھی 1000 اونٹ آپ نے دیے، 1000 اونٹ۔ آپ اس کی موجودہ قیمت سے اس کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں۔ یہ ہے انفقو۔ اگر نہیں دو گے، بعض لوگ ہیں یار کیوں دیں ہم، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، احسان، نیکی۔ سمپل معنی اس کا کیا ہے؟ نیکی، لیکن ایک ساری زندگی کا سبق ہے اس میں۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ اس کو یاد رکھیے۔ احسان اسے کہتے ہیں کہ دین کا کوئی بھی کام، دین کا کوئی بھی کام اچھے سے اچھا کرنا، بس یہ احسان ہے۔ ہمارا پیرامیٹر الٹا ہے۔ ہم دین کا کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کو منیمم کرتے ہیں۔ میرے سے کتنے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں آ کے کہ سنتے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ سفر میں تو کہتے ہیں میں نے کہا بھائی سفر میں اگر آپ تو راستے میں ہیں، کہیں ٹرین چھوٹ رہی ہے، بس چھوٹ رہی ہے، کوئی لیٹ ہو رہے ہیں، تو پھر تو 2 فرض ہی پڑھیں اپنے، سنت معاف ہے۔ لیکن کہیں ہوٹل میں پہنچ گئے، کہیں آرام کی جگہ پہ ہیں، سکون میں آپ، تو اب فرض اپنے آپ 2 ہی پڑھیں، لیکن سنتوں کا ٹائم ہے آپ کے پاس، سنتیں بھی پڑھیں۔ کہتے ہیں یہ آسانی ہے۔ دین کا جو کام کرنا ہے نا، احسن، اس کو اچھے سے اچھا کر، اپنی نیکی اچھے سے اچھے کر، جان نہیں چھوڑا۔
ہم دنیا کا جو کام کرتے ہیں نا وہ اچھے سے اچھا کرتے ہیں، ہمارا گھر ہے، کاروبار ہے، انجوائے ہے، دائیں بائیں بیسٹ کر کے کرنا، اور دین کے لیے چھو کے آ جائیں۔ احسان کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہ میں نے بتایا۔ یہی سوال حضرت جبریل امین نے محمد مصطفیٰ سے کیا، مل احسان، اسلام کا پوچھا، ایمان کا پوچھا، پھر نمبر 3 پہ احسان کا پوچھا۔ یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں احسان کی ڈیفینیشن، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جو بھی نیکی کا کام کرو ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا تصور باندھ کے نیکی کرو کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس سطح پہ یہ نماز میں بھی ہے، یہ روزے میں بھی ہے۔ روزہ ایسے رکھو کہ تمہیں نظر آ رہا ہو تم کس کے لیے رکھ رہے ہو، اور یہ نہیں کر سکتے تو روزہ ایسے گزارو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خرچ کرو نا، ایسے خرچ کرو کہ جس کی راہ میں دے رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کیسے خرچ کرے گا وہ؟ تو یہ تشریح میں نے یہاں آپ کے سامنے احسان کی ہے، اس حدیث سے جس میں حضرت جبریل امین نے پوچھا تھا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی نیکی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یحب المحسن واتم الحج۔ دیکھیں اس کے بعد آخری آیت جو آ رہی ہے تو اس میں بھی کمپلیٹ کرنے کے معنی آگے اسی کو خوبصورت کرنا۔ اب جیسے عمرہ ہے، عمرہ حج کی ایک صورت ہے نا، آپ دیکھیں آپ جاتے ہیں یہاں سے حج کرتے ہیں، ساتھ اللہ نے اس کو ایک چھوٹے عمل کی شکل میں بھی رکھا ہوا ہے، عمرہ۔ حج کے ساتھ ساتھ بندہ عمرے بھی کر رہا ہوتا ہے، تو اگر حج میں کہیں کمی آ جاتی ہے تو وہ عمرے سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جیسے آپ فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، فرض روزے رکھتے ہیں تو نفلی روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، فرض زکوٰۃ دیتے ہیں تو ویسے بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں نفلی۔ یہ زندگی میں عبادت کی صورتیں ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ نیکی کرو تو بڑھ چڑھ کے کرو، تو ساتھ ہی فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، اس کی شرائط پوری کرو۔ یہ نہیں کہ بس عرفہ میں رکنا حج ہے تو عرفہ میں ٹھہرے اور چلے گئے، نہیں، اس کے ساتھ منا ہے، مزدلفہ ہے، اس کے ساتھ بیت اللہ میں طواف ہے، اس کے ساتھ ساری چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں وہ ساری کمپلیٹ کرو۔ عمرہ کرو پوری طریقے سے کرو، اس میں کوئی چیز ترک نہیں کرو، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی نفل مستحب ہے، ساری چیزیں پوری کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، ایک مسئلہ بیچ میں بتا دیا کہ اگر تمہیں روک لیا گیا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی قربانی سے میسر ہے وہ آگے بھیج دو۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں کفار مکہ نے روک لیا، اب ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے کہ ہم یہ وہاں لے جا کے، یا ویسے بھی ایک قربانیاں ساتھ تھی، تو اب یہاں سے واپس جانا پڑ رہا ہے، روک لیے گئے تو احرام کھلے گا۔ تو اب اس احرام کھلنے کی آپ ایک دم اس کا ایک فدیہ دے دیں، آپ جو آپ کے پاس میسر ہے وہ آپ جانور حرم میں بھیج دیں، اور جب تک وہ جانور وہاں نہ پہنچے، اس کی قربانی نہ ہو جائے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اس وقت تک تم اپنا حلق نہ کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو تم میں مریض ہو، ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا، تو اگر
کوئی بندہ مریض ہے، اتنا برداشت ہی نہیں کر سکتا، او بھی عزم الرأسی، یا اس کے سر میں کوئی مسئلہ ہے، سر کی اس کو کوئی تکلیف ہے، ففدیۃ من صیام، تو ایسا بندہ، اس کو اتنا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قربانی پہنچے گی پھر اس کو ذبح کریں گے، پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ اپنا حلق کریں اور یہاں سے اپنا جو ہے احرام کھول لیں، یہ ضرورت نہیں۔ اگر مجبوری آ جائے تو ففدیۃ من صیام، تو یا روزہ رکھ لیں، او صدقہ، یا صدقہ دے دیں، او نسک، یا قربانی کر لیں، 3 آپشن دے دیجیے۔ یہ ایک مخصوص صورت میں مسئلہ پیش آ سکتا ہے جب کوئی جا رہا ہو اور راستے میں اس کو روک لیا ہے، تو وہ اپنے جانور وہاں ذبح کرائے گا حرم میں، اور جب تک جانور ذبح نہیں ہو جاتے یہ احرام نہیں کھولے گا۔ اگر وہ قربانی ہو گئی تو پھر یہ احرام کھول کے فارغ ہو جائے، اور احرام کھولنا مجبوری بن گیا تو پھر 3 آپشن ہیں کہ یا تو روزہ رکھ لیں، حضور نے فرمایا 3 روزے رکھ لیں، او صدقہ، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، حضور نے فرمایا، او نسک، یا یہیں پہ ایک بکری قربان کر دیں۔ اگر مجبوری ہے، وہاں نہیں ہو سکتی ایک صورت، تو ان 3 کاموں میں سے کوئی کام یہاں کر لے، پھر اس کا احرام اس کے لیے کھل جائے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن کی حالت میں ہو، یہ تو اوپر بات تھی مجبوری کی حالت کی، امن کی حالت میں آپ جا رہے ہیں، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرے سے حج تک۔ کفار مکہ کی یہ رسم تھی کہ وہ حج اور عمرہ اکٹھے نہیں کرتے تھے، حج کے لیے گئے ہیں تو عمرہ وہ صرف رجب میں کرتے تھے۔ اب جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے تو پرابلم نہیں، لیکن جو یہاں سے آفاقی باہر کا بندہ جا رہا ہے اس کے لیے تو مسئلہ ہے کہ وہ تو مخصوص ٹائم کے لیے جاتا ہے، تو اس کو عمرے سے روکنا، تو اس کی اللہ نے یہاں اجازت دے دی کہ آپ نے اپنے گھر سے احرام باندھا، حج کے لیے آپ بیت اللہ پہنچے، اور بیت اللہ میں حج سے پہلے آپ نے عمرے کے فائدے اٹھائے، یہاں اجازت دی جا رہی ہے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کی آپ نے بعد میں قربانی دینی ہے۔ جو حج پہ قربانی ہوتی ہے نا، اس کا حکم آ گیا۔ حج کی قربانی وہ نہیں ہوتی جو ہم عید پہ کرتے ہیں۔ حج پہ تو جو بھی حاجی جاتا ہے قربانی کرتا ہے نا اپنی، وہ قربانی ہوتی ہے شکر کی کہ یا اللہ تو نے عمرہ بھی عطا کیا اور حج بھی عطا کیا، تو اس کی قربانی کر لو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو قربانی کے لیے طاقت نہیں رکھتا، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ حج کے 3 دنوں میں روزے رکھے گا 3، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب وہ گھر لوٹ کے واپس اپنے شہر آئے گا تو 7 روزے اور رکھے۔ کوئی حج کرنے گیا اور اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں تو 10 روزے رکھے گا، 3 وہیں حرم میں حج کے دنوں میں، اور 7 روزے واپس آ کے اپنے گھر، 10 روزے اس کا فدیہ یا کفارہ۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہو گئے مکمل۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں۔ جو وہیں کے رہنے والے ہیں ان پر یہ حکم نہیں کہ وہ قربانی بھی دیں، اور یہ حج کی قربانی وہاں کے رہنے والوں پہ نہیں ہوتی، حج کی قربانی ہوتی ہے یہاں سے جانے والوں کے، تو جو قربانی کر سکتا ہے وہ کرے گا، جو نہیں کر سکتا وہ 10 روزے رکھے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ 24واں رکوع جو تھا یہ حج کے کچھ مسائل، جہاد کے کچھ مسائل پر مبنی تھا، اور 25ویں رکوع میں جو حج کی روح ہے، فلسفہ ہے، وہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس تفسیر کو سمجھنے کی مسلم امہ کو، ہم سب کو اللہ پاک بار بار حج کی سعادتیں نصیب فرمائے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نصیب فرمائے، ماں باپ کے ساتھ نصیب فرمائے، اور جو زوال امت کا مرحلہ ہے اس میں اللہ پاک مسلم حکمرانوں کو بالخصوص
غیرت ایمانی نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔